نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میرا عنوان ہے بیماروں کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان مرد عورت پر نماز کو فرض کیا ہے، چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہو۔ نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہو تو بھی نماز پڑھے، گھر میں رہے تو بھی نماز پڑھے، بیابان جنگل میں رہے تو بھی نماز پڑھے، اور اگر جنگ کے میدان میں ہو تب بھی نماز پڑھے۔ تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ بیمار آدمی کس طرح سے نماز ادا کرے۔ تو پہلی بات کہ بیمار کس درجے کی بیماری میں ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو رکوع سجدے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے، اور تشہد کی حالت میں ہی قرات سورت ملا کے اس کے بعد تھوڑا سا یعنی جھک کر اتنا جھکے کہ اس کے گھٹنوں کے قریب ناک آ جائے، رکوع کرے اور سجدہ اپنی حالت کی طرح کرے۔ اور اگر اتنا بھی رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے اور سجدہ میں تھوڑا زیادہ جھکے، لیکن نماز پڑھے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو 2-3 تکیہ لگا دیتے ہیں یا اونچی چیز کوئی رکھ دیتے ہیں جس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے اور سجدہ میں تھوڑا زیادہ جھکے۔ اگر اتنا بھی طاقت نہیں ہے آدمی کے اندر تو آدمی یعنی بیماری کی حالت کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تو بیمار کو قبلے کی جانب پیر کر کے لٹا دے اور سر میں 2-3 تکیہ لگا دے تاکہ اس کا سر قبلے کی طرف ہو جائے، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے سر کے اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر اس کو وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو تیمم کر لے اور قبلے کی طرف پیر کر کے سر کو اونچا کر کے نماز ادا کرے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور اگر اتنا بھی طاقت نہیں ہے اور اس کو ہلنے ڈلنے کی بالکل سکت نہیں ہے، صرف ہوش چل رہا ہے، دماغ باقی ہے، تو ایسی حالت میں اگر 6 نمازیں ان پر قضا ہو جاتی ہے تو معاف ہے۔ اگر 6 نماز سے کم میں ان کو افاقہ ہو گیا تو ان کی قضا لازم ہے۔ مثال کے طور پر یہ حالت ان کی فجر سے شروع ہوئی اور کل ظہر عصر تک رہا تو ساری نمازیں معاف ہو جائے گی، اور اگر فجر سے شروع ہوا اور مغرب اور عشاء کے وقت ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں ان نمازوں کا قضا کرے، لیکن نماز کو نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اتنی بڑی اہمیت رکھی ہے کہ ایک نماز بھی اگر چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، زندگی بھر قضا باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو لوگ ابھی تک نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اور جن کی زندگی میں بہت ساری نماز چھوٹ گئی ہے وہ قضائے عمری کی نیت سے پڑھتے رہیں جب تک کہ ان کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اب ہماری قضائیں پوری ہو چکی ہے،
تب تک پڑھتے رہے۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ میں نے اتنی سال کی نماز چھوڑ دی ہے تو وہ ایک ایک کر کے نماز، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر، اس طرح قضا کرتے رہے، اور دن دن جوڑ کر جتنے دن کی نماز چھوٹی ہے سب نمازیں قضا کرے۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے، ایک ایک نماز کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی ہی پوچھ ہوگی۔ جس کی نماز درست نکل جائے گی وہ ان کے ہر اعمال درست ہو جائیں گے، اور جن کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو ان کے ہر چیز میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت اپنے وقتوں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔